بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ لاہور، کراچی یا ملتان میں بھی کوئی ہاسپٹل ہم سے لے لیں، کیونکہ میں ریلوے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جگہ دی جائے تاکہ پرائیویٹ لوگ بہتر کام کر سکتے ہیں بجائے سرکاری لوگوں کے کاموں سے۔ یہ جس بستی میں ہاسپٹل ہے، یہ بستی جہاں بھی ڈھوک کا لفظ تھا، ڈھوک رتا، ڈھوک الائی بخش، ڈھوک کھبا، ڈھوک نجو، ڈھوک جو بھی ہیں، یہ انگریز نے لیبرز کے لیے رکھی تھی۔ ہم نے وہاں سب سے پہلے بچیوں کے اسکول اور کالج بچائے۔ اب ہم ایک ماں بچے کا ہاسپٹل جو ہے 6 ارب روپے سے 80% بن گیا، اس سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، جس میں ہم نے 14 آپریشن تھیٹر رکھے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نخواستہ ایسے حالات ہوں تو آپریشن تھیٹر مصروف ہوں، اور موسٹ آرگنائز طریقے سے اور موسٹ سائنٹیفک طریقے سے ہم اس ہاسپٹل کو بنا رہے ہیں۔ وہ پاکستان کا جدید ترین ہاسپٹل ہوگا۔ اور باقی ہم پنڈی والے جو ہیں، وہ ہماری سوچ ایک ہے، ہم بدماشی سے نفرت کرتے ہیں اور شرافت کے دعوے دار ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری بچی پی ایچ ڈی کرے، ڈاکٹریٹ کرے، ہمارا بیٹا پڑھے۔ آج کئی سالوں بعد ہم 2 یونیورسٹیوں کے مالک ہیں، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن یونیورسٹی اور ایک فاطمہ جناح یونیورسٹی، اور تیسری یونیورسٹی بھی انشاءاللہ اسی سال بنائیں گے۔ اور میں چائنیز سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پڑوس کیرج فیکٹری میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی بنائی جائے، جس میں دنیا کے ٹیچر پڑھانے کے لیے آئیں، اور پاکستان میں یہ پہلی یونیورسٹی ہوگی جس کو کہ باہر کے ادارے چلائیں گے، جو چین کی مدد سے ہم بنائیں گے، اور ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہوگی۔ باقی سڑکیں، گلیاں اور نالے، نلکے یہ بنتے رہتے ہیں۔ اصل کام ہے کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز اور شرافت کی سیاست۔ انشاءاللہ تعالی پنڈی کے لوگ اس پر مایوس نہیں ہوں گے، اور پاکستان میں عمران خان جو ہے وہ ایک سوچ رکھتا ہے کہ پاکستان میں ہاسپٹلز کو اور کالجز کو، یہ خیابان کا کالج بھی انشاءاللہ تعالی اور رحیم آباد کا کالج بھی ہم جلد لے لیں گے، اور پیسے ہمارے پاس ہیں بنانے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر سے بچی نکلے تو اس کو کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑے، اور ہم نے جو سلیکشنز کیے ہیں ان 2 نئے کالجوں کی بھی، 70 سال میں کینٹونمنٹ میں کوئی کالج نہیں بنا، پہلا کالج ہم نے مکمل کیا 14 سالوں کے بعد۔ 14 سال پہلے ہم آئے تھے، یہ کام شروع کیا تھا، جب ہم واپس آئے 14 سالوں کے بعد وہ کام وہیں رکا ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی پنڈی کی شناخت جو ہوگی وہ تعلیم ہوگی۔ پنڈی کی شناخت جوا ہوا کرتی تھی، منشیات فروشی ہوا کرتی تھی، یہاں کے مشہور جوؤں کے اڈے تھے، انہیں ہم نے نیست و نابود کیا، اور اب پنڈی کی شناخت جو ہے وہ ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کے تعلیمی ادارے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جو سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے وہ بھی ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی نے کیا ہے جو ڈھوک رتے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں کہ ایک غریب مزدور کی بیٹی کل جب ڈی سی کمشنر لگے گی تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں ہاسپٹل اتھارٹیز کا بہت مشکور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ایک ہم نے نرسنگ ہاسپٹل رکھا ہے، ماں بچہ ہاسپٹل میں 400 طالبات کی ٹریننگ کے لیے بھی، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم، میں نے منور شاہ صاحب سے کہا کہ ہم ایک نرسنگ کا ہاسپٹل ریلوے پہ بنائیں، تاکہ نرسنگ نے بہت بڑی قربانی دی ہے، ڈاکٹرز نے بہت بڑی کورونا میں خود موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، اور میں ایسی ٹریٹمنٹ میں تھا جہاں ایک نرس جو ہے 14 دن کورونا میں گزارنے کے بعد پھر آئی اور پھر وہ ڈیوٹی پہ کھڑی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 14 دن وہ آئسولیشن میں رہ کے آئی، پھر اس نے گھر میں چھٹی نہیں گزاری بلکہ وہ دوبارہ کھڑی تھی۔ اور میں شہریوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ یہ نہ ہو۔ دیکھیں آج انڈیا کے کیا حالات ہیں، 24% انڈیا کی اکانومی گر گئی ہے، آج 91 یا 92 ہزار اس کے کیسز ہیں اور 1300 اموات ہیں آج کے دن، اور انڈیا کو اس کا
یہ غرور ہے، جو اس کا تکبر ہے وہ اس کو لے ڈوبا. اور ہم نے انشاءاللہ تعالی، سیاسی بات اس کے بعد ہوگی، لیکن کیونکہ یہاں سرکاری آفیسر موجود ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں یقین دلانا چاہتا ہوں، شاید منیر صاحب کو بھی میں کہہ کے تھک گیا ہوں، ہم اپنے سارے ہاسپٹل اسی طرح جس طرح اسلامک انسٹیٹیوٹ نے لیے ہیں پرائیویٹ لوگوں کو دینے چاہتے ہیں. ہم سے نہیں چل سکتے، یہ ہمارے سے چلانا بڑا ناممکن کام ہے اور ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اب دیکھیں، ریلوے اتنی بڑی منسٹری ہے کہ اس میں اسکاؤٹ بھی ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں بینڈ بھی ہے، اس میں ہاسپٹل بھی ہے. کام ہمارا ٹرینیں چلانے کا، ہمیں ٹرینوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں اور میں شاید عزیز صاحب سے خاص طور پر کہوں گا کہ یہ سارے ہاسپٹل جو ہیں جلدی سے جلدی ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. ہم سارے سکول بھی پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. جتنے بڑے سکول ہیں وہ آئیں، ہم ان کو اپنی بلڈنگز دینے کے لیے تیار ہیں. صرف یہ ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کو بھی وہاں پڑھایا جائے اور ریلوے کے مزدوروں کا بھی مفت علاج ہو. جو ادارہ پبلک کریسنٹ، جو پاکستان کا چوٹی کا ادارہ ہمارے سکول لینا چاہتا ہے لے، صرف ہمارے مزدور کے بچوں کے لیے بھی اس میں اتنی گنجائش ہو کہ مزدور کا بچہ بھی پڑھ سکے. دیکھیں، کل کی ایف اے ٹی ایف میں حکومت کی بہت بڑی فتح ہے. حکومت نے بہت زبردست قسم کا برج کراس کیا ہے اور حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے بارگیننگ نہیں کی، منی بل میں سرنڈر نہیں کیا، نیب کے کیسز میں جھکاؤ نہیں کیا اور اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف جو کہ بہت ہی حساس قسم کا بل تھا اس کی مخالفت کی. مجھے امید ہے کہ 20 تاریخ کو اپوزیشن اپنے سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، نہ وہ کر سکتی ہے. اگر ان کے سینٹ کے الیکشن میں 64 ممبر اس کمرے میں ہوتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں تو وہ 44 ہو جاتے ہیں. کل 38 ممبر ان کے کم تھے اور ان کو اتنا رگڑا لگا کہ جو بل نہیں بھی منظور ہونے والے تھے وہ بھی کل حکومت نے کروا لیے. اور آج جو لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ جناب کل قانون کو روندا گیا، کوئی قانون کو نہیں روندا گیا. تقریر وہی کر سکتا ہے جس نے امینڈمنٹ داخل کرائی ہو. جس نے امینڈمنٹ ہی نہیں داخل کرائی، شاید خاقان نے امینڈمنٹ داخل کرائی تھی، وہ بول سکتا تھا، لیکن اس نے بولنے کی بجائے دیگر باتوں پر توجہ دی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 22 ستمبر کو بھی اے پی سی کی کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہوگی. 20 تاریخ کو جو کانفرنس ہے وہ ناکام ہوگی اور سوائے یہ جلسے اور جلوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. آج میں اپنے حلقے میں سب سے احساس بات کہنا چاہتا ہوں. آخر میں، اس ملک میں انڈین سازش تھی کہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرایا جائے اور وہ لوگ کچھ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان میں اور راول پنڈی اسلام آباد کے علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے، شیعہ کو بھی اور سنیز کو بھی، تاکہ اس ملک میں ایک آگ لگے. میں اپنے تمام علماء کرام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈی امن کا شہر ہے، ہم سب ایک ہیں یہاں پہ اور ہمیں نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا ہے نہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے. میں پھر اپنے الفاظ کو دہراتا ہوں کہ یہ انڈین سازش ہے اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانے کی. ہم نہ اپنے عقیدے کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑ سکتے ہیں. سب کا احترام کریں گے. پنڈی ایک پرامن شہر ہے اور انشاءاللہ تعالی ML1 پہ انشاءاللہ 2-4 دن میں ٹینڈر ہو جائے گا، لگ جائے گا اور 45 دن کے اندر ٹینڈر کھلے گا اور 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا انشاءاللہ تعالی. شہباز شریف اور بلاول نے کل نیوز کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے ریڈ لائن کراس کر دی. یہ ریڈ لائن ہوتی کیا ہے؟ کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی. شام میری ملاقات ہوئی ہے دونوں سے، بلاول سے بھی اور شہباز شریف سے بھی. سب پرباش ہے. شہباز شریف کا مورال تھوڑا کمزور تھا، لیکن کل قومی اسمبلی میں شہباز شریف نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، بلکہ اس نے پورا احترام کیا اسمبلی کا بھی، اسپیکر کا بھی. اور کل پیپلز پارٹی زیادہ ایکٹیو تھی، لیکن شام کو میری بلاول سے اور شہباز صاحب سے دونوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ پرباش انشاءاللہ تعالی شین نکلے ہی نکلے.
شین کا نکلنا طے ہے، اور میری کل رات ذرا بات چیت نہیں ہو سکی، ورنہ میں اس کو کہتا کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا، میرے کہنے پہ تو کسی نے شامل نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو کہا جو مرضی شامل ہو جائے، مریم بھی شامل ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ صرف ایک سازش تھی جو ہم نے ناکام بنانی ہے، اور پنڈی والوں نے، ہم سب سے حساس شہر ہیں، ایک طرف ہمارے جی ایچ کیو ہے، دوسری طرف ساری ایمبیسیز ہیں، درمیان میں ہم سینڈوچ ہے۔ سو انٹرنیشنل سازش یہ تھی کہ راول پنڈی اسلام آباد میں قتل و غارت کی جائے، جو ناکام بن گئی ہے، ملزم پکڑے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں شیعہ سنی اتحاد راول پنڈی میں قائم ہے، قائم رہے گا، اور کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہیں، کسی نے کچھ راز نہیں کی، دور دور سے ہی۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے آنا، ان کے لیے اتنی جرت نہیں ہے ان میں، بزدل لوگ ہیں یہ، جیلیں نہیں کاٹ سکتے۔ جیل تھوڑا بہت آصف زرداری کاٹ لیتا ہے، ان میں ہمت نہیں ہے جیل کاٹنے کی۔ یہ معافی نامے مانگ کر سعودی عرب جانے والے ہیں، اور اب بھی کسی معافی این آر او کی تلاش میں ہیں۔ لیکن کل جو سب سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کل این آر او کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دفن کر دیا گیا۔